السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول چنا نہیں، جو کہ ترین ہے شاہینہ چندہ مہتاب کی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو اشرف؟ اماں کو جیسے کسی نے بم مار دیا تھا۔ کتنی ناقابل یقین بات تھی۔ کل منگنی ہوئی، آج ختم کی جا رہی تھی۔ وہ تو تھکن کی وجہ سے ابھی خاندان میں مٹھائی دینے کے لیے نہیں گئی تھی کہ منگنی ختم ہونے کی اطلاع مل گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں آپا، ماسی اشرف نے کہا تو اماں نے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا، مگر منگنی کیوں ختم کی ان لوگوں نے؟ وجہ بھی تو بتائی ہوگی۔ کہتے ہیں فون پر لڑکی کے بارے میں کسی نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ہم بتانا نہیں چاہتے کہ ہم بیٹیوں والے ہیں۔ لڑکی جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کا کردار ہم اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ جب منگنی ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، پھر مزید کچھ کہنا فضول ہے۔ ماسی اشرف خود بھی دکھی لگ رہی تھیں۔ جب اماں کو یقین ہو گیا کہ منگنی واقعی ختم کی جا رہی ہے تو انہوں نے بھڑک کر کہا، ارے ایسے ہی بیٹیوں والے تھے تو منگنی ختم نہ کرتے، پہلے ہم سے ہماری بیٹی کے بارے میں پوچھتے۔ انہوں نے ایک ہی فون پر منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ کون ہے جس نے میری بیٹی کو رسوا کیا؟ اللہ کرے کتے کی موت مرے۔ اے اشرف، ہم سے بھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ لڑکا کافی عمر کا ہے، مگر ہم نے تو یہ سوچ کر یقین نہ کیا کہ لوگ دنیا میں بغیر کسی وجہ کے حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ منگنی ہی ختم کر دی کمینے لوگوں نے۔ اور سنو اشرف، منگنی میں آنے والا سامان لینے آئی ہو؟ ارے جو کفن ہم نے ان کو پورے خاندان کو دیا وہ کہاں ہے؟ وہ بھی تو لے کر آنا تھا نا۔ میرے شوہر بیٹے کی حق حلال کی کمائی ہے، ان امیر لوگوں کی حرام کی نہیں۔ آپ کا سامان بھی ساتھ ہی بھیجا ہے ان لوگوں نے، باہر گاڑی میں پڑا ہے۔ ڈرائیور جب اپنا سامان اندر سے لینے آئے گا تو ساتھ وہ بھی لیتا آئے گا۔ آپ بھی اپنی ایک ایک چیز گن کر لیجیے گا، ویسے میں خود بھی گن کر لائی ہوں۔ ماسی اشرف نے کہا تو اماں بولی، سامان میں خود ہی کیسے دے دوں؟ اشرف، پہلے مردوں میں بات ہوگی، ان کو اس شخص کا نام بتانا ہوگا جس نے فون کر کے ان کو گمراہ کیا ہے، پھر ان کے کھانے پینے پر جو بھی ہمارا خرچہ پانی ہوا وہ سب کاٹ کر باقی کے پیسے ان کو دے دیں گے، اور سامان بھی۔ اماں نے کہا، آپا جب ساری بات ہی ان لوگوں نے منٹ بھر میں ہی ختم کر دی ہے تو پھر یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ میں تو کہتی ہوں سارا فیصلہ ہی خدا پر چھوڑ دیں، وہ آپ کا صبر ان لوگوں پر ضرور ڈالے گا۔ ماسی اشرف نے نہ جانے کس اندیشے کے پیش نظر کہا، ارے خدا پر بھی چھوڑیں گے پر خود بھی تو پوچھ گچھ کریں گے نا۔ جاؤ فوزیہ، اپنے سسر کو فون کر کے بلاؤ، مگر سنو وہاں فون پر ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ لوگ فوراً گھر آئیں اماں کہتی ہیں، اور ہاں جابر، عامر اور سیف کو بھی فون کر کے ان کو بتا دینا کہ کیا بات ہے۔ اماں نے اپنے تینوں دامادوں کے نام لیے، پھر کہا، ارے سنو، امامہ کو بھی کسی بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے خدا کچھ بہتر کر دے۔ جی اماں، کہہ کر فوزیہ اٹھی تو اماں نے ماسی اشرف سے کہا، تم آؤ میرے کمرے میں، ساری بات چیت وہیں ہوگی، اور اشرف کو ساتھ لیے ہال کمرے میں چلی آئی تھی۔ نگاہوں کے سامنے امامہ کا رات والا خوشی سے چمکتا چہرہ آ رہا تھا۔ ہائے، کسی منحوس کی نظر لگی ہے میری بیٹی کی خوشیوں کو، کیسے دیکھوں گی اس کا سوگوار چہرہ، اور رشتہ داروں محلے داروں سے کیا کہیں گے؟ منہ پر کوئی لوگ کچھ کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ، کیا کیا نہ باتیں ہوں گی۔ فوزیہ نے ابا جی کو فون کر کے گھر آنے کو کہا تو انہوں نے پوچھا، خیریت فوزیہ بیٹی؟ خیریت ہوتی ابا جی تو میں آپ کو اس وقت فون کر کے گھر آنے کو تو نہ کہتی۔ فوزیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو ابا جی نے فکرمندی سے پوچھا، کیا بات ہے فوزیہ، کچھ پتہ تو چلے۔ ابا جی، اماں نے فون پر مجھے کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہے، بس آپ فوراً آ جائیں۔ فوزیہ نے کہا تو ابا جی بولے، اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، فون بند کر دیا۔ وہ گھر آئے تو بھی ٹھیک سے بیٹھ بھی نہ پائے تھے کہ ان کے تینوں داماد بھی چلے آئے تھے۔ ابا جی نے حیران ہو کر ان کو دیکھا اور دل میں سوچا یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی جو یہ تینوں بھی آئے ہیں۔ پھر ان تینوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اماں کے پاس بیٹھی ماسی اشرف کو نظر انداز کرتے بیوی سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اماں نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا دی، اور یہ سب سنتے ہی ابا جی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ گو کہ ابا جی ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، مگر یہ بات ہی ایسی تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور اٹھتے ہوئے بولے، ان کی جرت کیسے ہوئی میری پاک دامن بیٹی پر الزام رکھیں؟ ابھی چل کر بات کرتا ہوں، کیسے ختم کرتے ہیں یہ منگنی۔ صبر سے ابا جی، جابر نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو دوبارہ بٹھاتے ہوئے کہا، وہ لوگ اپنی طرف سے منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو ماسی اشرف کو سامان لینے اور ہمارا دیا ہوا سامان بھیج دیا ہے۔ جب شروع ہی میں ایسی غلط فہمی اور بدگمانی ہو جائے تو پھر دوبارہ وہاں رشتہ جوڑنا بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ رشتہ تو اب وہ ہمارے پاؤں پر گر کر مانگے تب بھی نہیں دینا، تاہم یہ پوچھنا بے حد ضروری ہے کہ وہ کون ہے جس نے فون پر ان کو گمراہ کیا ہے۔ میں بھی خود لڑکے کے بڑے بھائی کامران سے بات کرتا ہوں، پھر سب جاتے ہیں۔
یہ کہہ کر جابر بھائی باہر لاؤنج میں آ گئے تھے اور کامران کو فون کیا، مگر فون کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ کامران نے کہا، آپ آنا چاہتے ہیں تو 100 بار آئیں، مگر منگنی کو مکمل طور پر ختم سمجھیے گا۔ جو باتیں ماسی اشرف سے کہی ہیں وہی آپ سے بھی کہہ دیں گے، نہ کم نہ زیادہ کی امید رکھیے گا۔ باقی رہی فون کرنے والے کا نام بتانے کی بات، تو نام کا جب ہمیں خود پتہ نہیں تو آپ کو کیسے بتائیں گے؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بغیر کسی وجہ کے کوئی خواہ یہ سب نہیں کہتا جو ہم سے کہا گیا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی، اگر اب بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، مگر آنے سے پہلے فون ضرور کر دینا تاکہ ہم بھی 4 بندے اکٹھے کر کے بیٹھیں تاکہ بات ہو سکے۔ اور فون بند کر دیا۔ جابر بھائی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، مگر اب ہو کیا سکتا تھا؟ ایک انہونی تھی جو ہو چکی تھی، اس کے اثر سے بچنا ناممکن تھا۔ وہ کچھ دیر فون کے قریب ہی کھڑے سوچتے رہے، پھر ایک طویل سانس لے کر واپس بڑے کمرے میں آئے اور کامران سے ہونے والی بات چیت بتا کر کہا، میرے اپنے خیال میں ہمارا وہاں جانا اب مناسب نہیں۔ رشتے محبت سے بنتے ہیں، زبردستی نہیں جوڑے جا سکتے۔ یہ بھی شکر کہ شادی سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا، بعد میں ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ جابر نے کہا، جبکہ عامر اور سیف جب سے آئے تھے خاموشی بیٹھے ہوئے تھے۔ جابر کی باتیں سن کر ابا جی نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، رشتے محبت سے طے ہوتے ہیں، زبردستی نہیں، مگر کاش یہ سب میری بیٹی کے ساتھ نہ ہوتا۔ ان کے چہرے پر شدید دکھ کا احساس تھا اور اس وقت وہ اپنی عمر سے اور بھی بڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جابر نے ان کو تسلی دی، ابا جی، خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ خاندان ایسا جلد باز ہے تو لڑکا پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، خدا یقیناً امامہ کا مقدر بہت اچھا کھولے گا۔ پھر اماں سے کہا، اماں آپ جائیں اور امامہ سے منگنی والا سامان لے کر آ جائیں، میں جب تک کھانے کے خرچے وغیرہ کا حساب کرتا ہوں۔ یہ سن کر اماں نے کہا، میرا تو حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ میں جا کر بیٹی کو یہ منحوس خبر سناؤں۔ فوزیہ بیٹی، تم ہی جاؤ اور امامہ سے سب سامان لے کر آ جاؤ۔ ہائے میری بیٹی کو رسوا کرنے والے قبر میں کیڑے پڑے، اور ان لوگوں کے بیٹے کو بھی اپنی خوشی کے لیے وطن آنا ہی نصیب نہ ہو۔ ہائے ہائے، کوئی ایسے بھی کرتا ہے جیسا ان لوگوں نے کیا، آج منگنی کی اور کل ختم، بیڑا غرق ہو ان لوگوں کا۔ اماں کوسنے دینے لگی ان لوگوں کو اور فوزیہ بھابھی امامہ سے سامان لینے چلی گئی تھی۔ امامہ کو اپنی خوش نصیبی کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص جو بے حد خوبصورت تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور بہت امیر بھی، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اس کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اس نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہو چکے تھے۔ منگنی پر آیا سامان وہ رات ہی کئی بار دیکھ چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ منگنی پر اتنا کچھ لائے ہیں تو شادی پر کیا کیا نہیں لائیں گے۔ رات اپنے گھر جانے سے پہلے نسرین نے بھی اس کو کہا تھا، مبارکباد دیتے ہوئے، امامہ، تمہاری قسم، تمہاری خواہش اور خواب پورے ہونے پر میں بے حد خوش ہوں۔ تم نے جو سوچا وہ ہو گیا، جو چاہا اس کو پا لیا۔ خدا تمہیں یوں ہی خوشیوں سے نوازتا رہے اور خوش رکھے۔ نسرین کی باتیں سن کر مارے فخر کے وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، یہی دعائیں میری طرف سے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اب تم خود بھی سوچو، تمہارا وہ فقیر ماموں میرے لیے یہ سب لا سکتا تھا؟ وہ تو شاید اپنی شادی پر بھی اتنا نہ لا سکتا۔ نسرین نے کوئی جواب نہ دیا، اجازت لے کر چلی گئی۔ دل امامہ کے بجائے ماموں کے ساتھ تھا اور تب سے امامہ تھی اور منگیتر کا تصور۔ اس وقت بھی وہ انہی خیالات میں گم اپنی چرپائی پر لیٹی تھی، ہاتھوں میں منگیتر کی تصویر تھی اور سماعتوں میں ساس کی باتوں کی باز گشت۔ انہوں نے رات ہی ماما سے کہہ دیا تھا، شادی کے فوراً بعد امریکہ جاتے ہی وہ تمہارے کاغذات مکمل کر کے تمہیں بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ یہ آخری فرض ہے میرا، میں بھی ادا کر کے فارغ ہو جاؤں گی، پھر میرا جہاں جی چاہے گا رہوں گی، کبھی امریکہ تو کبھی پاکستان۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ فوزیہ بھابھی کمرے میں داخل ہو گئی، مگر امامہ کو اپنے آس پاس کا ہوش ہی کب تھا۔ وہ بے لفظی زبان میں ہاتھ میں پکڑی منگیتر کی تصویروں سے باتیں کرنے میں محو تھی۔ فوزیہ نے اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ لی تھی، اس لیے اس کا حوصلہ نہ ہوا کہ ماما کو اس کی منگنی کے متعلق بتاتی۔ روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کہا، اماں، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میرا حوصلہ نہیں کہ یہ بری خبر اس کو سناؤں، آپ خود ہی جائیں۔ فوزیہ کی بات سن کر کچھ دیر اماں سوچتی رہی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، آؤ تم بھی میرے ساتھ۔ پھر وہ دونوں ساتھ ہی امامہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے رشتے کرنے والی ماسی اشرف بھی تھی۔ امامہ ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر چونکی، پھر تصویر تکیے کے نیچے رکھتے جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اماں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، پھر آہستگی سے کہا، میری بات غور سے سنو بیٹی، خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ شکر ہے کہ شروع میں ہی پتہ چل گیا گندے لوگوں کا، اگر شادی کے بعد یہ سب ہوتا تب تو ہم ان لوگوں کا کیا بگاڑ لیتے۔ انہوں نے رک کر کہا اور امامہ کا چہرہ دیکھا۔ امامہ جیسے کچھ نہ سمجھی تھی اور اماں نے اب کہ اس کو سمجھانے کی بجائے فوزیہ سے کہا، فوزیہ، یہ منگنی میں آنے والی سب چیزیں گن کر اپنی ماسی اشرف کو دے دو، دھیان سے کچھ رہ نہ جائے ان کمینے لوگوں کا۔ مگر کیوں اماں؟ اب کے امامہ نے چونکتے پوچھا، بیٹا، لوگوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے ہی منگنی ختم کر دی ہے۔
تمہاری ماسی اشرف منگنی میں آنے والا سامان لینے آئی ہیں۔ باہر ان لوگوں کا ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہماری خوشیوں کو۔ بات ختم کرتے ہی ماما کو سینے میں لگا لیا تھا اور فوزیہ ایک ایک چیز گن کر دینے لگی تھی۔ اماں، ماما گمسم اماں کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی، بے آواز۔ اماں نے ساری چیزیں دینے کے بعد کہا، مٹھائی باہر برآمدے میں رکھی ہے، وہ بھی ڈرائیور سے کہے کہ اٹھا لے، باقی یہ سب تو پورا ہے۔ انہوں نے یاد آنے پر امامہ کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر ان کے حوالے کرتے کہا، مگر مٹھائی ہم لوگوں نے تھوڑی استعمال کی ہے، مٹھائی تم لوگ رکھ لو۔ وہ لوگ کہتے تھے مٹھائی لانے کی ضرورت نہیں، ماسی اشرف نے بتایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان گندے لوگوں کی مٹھائی رکھنے کی۔ ہاں، جو ہماری منگنی پر دیے گئے کھانے پر خرچ ہوا ہے ان کا حساب کتاب میرا داماد کر رہا ہے۔ انہوں نے سلامی کی صورت جو کیش امامہ کو دیا اس میں سے کاٹ کر باقی پیسے بھی تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ ماسی اشرف سارا سامان دے آئی تو اماں نے اٹھتے کہا، غم نہیں کرنا امامہ، خدا اس سے بھی اچھا مقدر کھولے گا تمہارا، اور فوزیہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے خود ماسی اشرف کے ساتھ باہر چلی گئی تھیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں صاف کرتے کہا، بھابھی یہاں میرے قریب آ کر بیٹھیں، اور جب فوزیہ آ کر بیٹھی تو امامہ نے پوچھا، مجھے یہ تو بتا دیں کہ منگنی کیا کہہ کر ختم کی گئی ہے؟ کہتے ہیں لڑکی کے بارے میں فون پر کسی نے چند ایسی باتیں کہی ہیں جو ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، فوزیہ نے بتایا پھر تسلی دیتے کہا، امامہ غم نہیں کرنا، تمہارے بھائی سے شادی ہونے سے پہلے میری بھی 2 منگنیاں ختم ہو چکی تھیں، دیکھو خدا نے مجھے کتنا اچھا محبت کرنے والا شوہر دیا، اچھا سسرال ہے، سب کتنا پیار کرتے ہیں، یقین کرو اللہ تمہارا مقدر بھی اچھا کرے گا۔ انہوں نے بات ختم کی تو امامہ نے کہا، پلیز اب آپ بھی جائیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اور فوزیہ بھابھی کمرے سے چلی گئی تھی۔ امامہ نے تصویر نکال کر دیکھی اور پھر اسے پھاڑتے ہوئے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ ماں امامہ کا دھیان خرم کی طرف آ گیا، اس نے سوچا کہ یہ سب اس نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ذہن میں چھناکا ہوا، اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس نے فیس ٹو فیس امامہ سے کہا، ابھی وقت ہے منگنی سے انکار کر دو، بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اور وہی کیا تھا اس نے جو کہا تھا، ارے یہ واقعی اس گھٹیا انسان نے کیا ہے تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ او کمینے انسان، یہ کیا کیا تم نے؟ اور بھی شدت سے رونے لگی، تبھی کرن روم میں داخل ہوئی، امامہ کے قریب آئی اور اس کے اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھتی ہوئی محبت بھرے لہجے میں بولی، ان گھٹیا لوگوں کے لیے آنسو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اتنا برا بھی نہیں ہوا کہ شادی سے پہلے ہی پتہ چل گیا، بعد میں ہوتا تو زیادہ نقصان ہو جاتا، زیادہ ذلت آمیز ہوتا۔ اب آپ روئے نہیں بلکہ حوصلے سے کام لیں۔ امامہ جواباً کچھ نہ بولی۔ کرن ہی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دل بہلانے کو بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر رات ہوتے ہوتے بڑی باجی، چھوٹی باجی اور آپا سبھی فون کر کے اسے بتاتے گئے تھے، وہ بھی آ گئیں۔ گھر کا ہر فرد دکھی تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ منگنی ٹوٹ چکی تھی اور اب اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے بہنیں بھی رو دھو کر افسوس کرتے ہوئے رات گئے اپنے گھروں کو واپس جا چکی تھیں۔ وہ خود ایک ہفتہ کالج نہ جا سکی کہ سہیلیوں سے کیا کہے گی۔ ابھی تو اس کو نسرین کی چبھتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنا تھا، جو اس کی منگنی کی صبح اپنی چھوٹی خالہ کے ہاں فیصلہ آباد جا چکی تھی اور ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں بے رحمی سے صاف کرتے سوچا، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ یہ منگنی ہوتی ہی نہیں۔ اس امینے انسان نے محض اپنی خوشی کے لیے کتنے لوگوں کو دکھی کیا ہے۔ رات اماں کہہ رہی تھیں، تمہارے ابا بتا رہے تھے، خرم بے حد غصے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ذلیل انسان کا پتہ چل جائے تو جس نے میرے استاد کو دکھی کیا، تکلیف پہنچائی ہے، تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا۔ وہ سب سن کر چپ رہی، دل میں سوچا کہ اب تم مجھے اکیلے مل جاؤ تو پھر میں تمہارا کیا شر کرتی ہوں۔ اس دن بھابھی کے کہنے پر وہ کالج چلی گئی۔ واپس آئی تو خرم خالہ میرا کے گھر داخل ہو رہا تھا، وہ شاید کھانا لینے کے لیے آیا تھا۔ امامہ اپنے گھر جانے کے بجائے خالہ میرا کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ خرم کو دیکھ کر نسرین گھر پر نہیں۔ وہ اندر آئی، خرم سامنے والے کمرے میں کھڑا نسرین سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا، نہ پاس بھابھی تھی نہ خالہ میرا، خود نسرین شاید شام یعنی رات کو واپس آئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اٹھی جبکہ خرم کی دروازے کی طرف کچھ تھی۔ ارے امامہ تم؟ خرم اس کا نام سنتے ہی مڑا اور اس پر نظر پڑتے اپنی کامیابی پر مسکرانے لگا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو نسرین کو خرم نے کہا، بھانجی تم ذرا دیر کے لیے باہر جاؤ۔ جی نہیں، پہلے ہی امامہ آپ کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوئی ہے، کمرے سے باہر تو اب آپ جائیں گے؟ نسرین نے اپنے قریب امامہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے خرم سے کہا تو امامہ نفی میں سر ہلاتے بولی، مجھے نہیں بیٹھنا، تم باہر جاؤ، آج میں تمہارے ماموں سے صاف صاف بات کر ہی لوں۔
नसरीन ने हैरान होकर उसको देखा, फिर चुपचाप बाहर चली गई तो इमामा ने खुर्रम को देखा। वो आंखों में शरारत लिए उसको देखते अब भी मुस्कुरा रहा था। जरा सी भी नदामत उसके चेहरे पर नहीं थी। नसरीन के बाहर निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर इमामा से बोला, अब कहो क्या बात है? ज़ही नसीब कि तुम खुद ही मुझसे कुछ कहने आई हो। मेरी मंगनी तुमने ख़त्म करवाई है? इमामा ने उसकी आंखों में देखते पूछा। बेशक मैंने ही ख़त्म करवाई है। खुर्रम के बगैर किसी डर के एतराफ़ करने पर उसने कहा, मगर इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं, तुम खुद हो। मैंने तुम्हें मना किया था। अगर तुमने मेरा कहा मान लिया होता तो ये सब कुछ ना करना पड़ता। जब मैंने कह दिया कि तुम सिर्फ मेरी हो तो फिर ओ कमीने इंसान, अपनी औकात देखो, हैसियत देखो। तुम्हारे पास तो खुद अपने पहनने के लिए अच्छा लिबास मौजूद नहीं, मुझे क्या पहनाओगे? इमामा ने रुककर एक हकारत भरी नज़र उस पर डाली, फिर कहा, वो लोग जो कुछ मंगनी पर लाए हैं ना, तुम तो इतना कुछ शादी पर भी नहीं लाते। इमामा के लहजे में ही नहीं, आंखों में भी शदीद नफरत थी। ओह, तो तुम्हें मोहब्बत नहीं, जेवर कपड़ा चाहिए? खुर्रम ने भी जहरखुन लहजे में कहा। अम्मा कहती हैं यहाँ कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। इमामा ने बताना ज़रूरी समझा। ये सुनकर खुर्रम ने कहा, ये तुम्हारी अम्मा का ज़ाती तजुर्बा हो सकता है, दूसरों के बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत है और जब तक ज़िंदा हूँ देख लेना सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करता रहूँगा। जैसा चाहो सबूत ले लो। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं और ना ही कभी होगी। मुझे तुमसे शदीद नफरत है। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। क्या मिला तुम्हें मुझे रुसवा करके? बात ख़त्म करके वो रोने लगी। खुर्रम ने पहली बार बगौर उसके चेहरे को देखा। रो रो कर चेहरे का हशर कर लिया था। मंगनी ख़त्म होने के बाद शायद वो सारे दिन रोते ही गुजारती थी और उसको बुरा भला कहने के बाद अब भी रो रही थी। खुर्रम चंद लम्हे उसको देखता रहा, फिर आहिस्तगी से कहने लगा, वो शख्स जिसको तुमने देखा तक नहीं, तुम्हारा शौहर नहीं, मंगेतर भी नहीं रहा और महबूब भी नहीं, इसके लिए ये परेशानी, ये रोना, ये हालत। वो रुका, फिर कहा, जबकि मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा कि हर पल तुम्हें ही सोचते गुजरता है। कान खोलकर सुन लो मामा, तुम अगर मेरी ना हो सकी तो तुम्हारी मोहब्बत की कसम मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि कोई भी मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ले। खुर्रम ने ठोस लहजे में कहा तो इमामा चिढ़कर बोली, मोहब्बत मोहब्बत, तुम क्या रांझा हो? ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। तुम्हें अपने गुनाह का एहसास तक नहीं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने एक शरीफ लड़की को तबाह कर डाला है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वो रोते रोते सिसकी तो खुर्रम ने बजाय उस पर तरस खाने के हकारत आमेज लहजे में कहा, रांझा एक घटिया आशिक था जो पहले नौकर बना फिर जोगी। मुझे ना तो तुम्हारे घर वालों का नौकर बनने का शौक है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में जोगी। हाँ, ऐसा वक्त आया तो फिर मिर्ज़ा बनकर तुम्हें लेकर उड़ जाऊंगा और तुम चाहो तो साहिबा बनकर मुझे मार देना या मरवा देना, मगर शादी मैं तुम्हें किसी और से करने नहीं दूंगा। देखो अब भी वक्त है, मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लो। ना करूं तो? इमामा ने रोते रोते आंखें निकाल कर उसको देखा। वही तो बता रहा हूँ। दूसरी सूरत हाल अब ये कि इमामा डियर, अब अगर तुमने मंगनी करवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मंगनी ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं करूँगा, बल्कि बारात वाले दिन का इंतज़ार करूँगा और उस दिन तुम्हारे होने वाले दूल्हा को शूट करके खुद को पुलिस के हवाले कर दूँगा। ये कहकर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। ये शादी तुम्हारे घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसलिए मैंने दूल्हा को मार डाला। तुम ज़ाती तौर पर घर वालों से कुछ भी कहना, मुझे कोई यकीन नहीं करेगा और अगर मैं जेल से जल्दी छूट गया तो फिर वापस आकर तुमसे शादी कर लूँगा और मैं थूक दूंगी तुम्हारे मुंह पर, ज़लील इंसान। वो रोते रोते चिल्लाई, तुम मुझसे कभी शादी नहीं कर सकोगे। मैं किसी से भी शादी कर लूँ मगर तुम जैसे फ़कीर से तो हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें शादी करने दूंगा तो तुम शादी करोगी ना? अपना सारा प्रोग्राम तो बता दिया है मैंने तुम्हें। यकीन करो सिर्फ मैं ही तुमसे शादी करूँगा। वो पूरे यकीन से मुस्कुराए तो इमामा ने कहा, अगर ये बात है और तुम्हें यही खुशफहमी है तो तुम भी कान खोल कर सुन लो। तुमसे शादी करने के बजाय मैं उम्र भर कंवारी बैठना पसंद करूँगी। मुझसे शादी। वो रोते हुए वापस चल दी थी। दरवाजे की से मुड़ी। खुर्रम ने नरमी से उसका हाथ थामकर सख्त और सपाक लहजे में कहा, इमामा, मेरा एक एक लफ्ज़ याद रखना और दोबारा मंगनी जैसी गलती करके ना खुद को तबाह करना और ना अपने ख़ानदान वालों को रुसवा, वरना मैं वही करूँगा जो मैं कह चुका हूँ। बाकी रही तुम्हारी ये बात कि मुझसे शादी करने के बजाय तुम उम्र भर कंवारी बैठना पसंद करोगी, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कंवारा ही बैठा रहूँगा, मगर ये तय है कि मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगा। अपनी बात ख़त्म करके उसने झुककर इमामा का हाथ पकड़कर फिर कहा, भांजी बता रही थी कि उस दिन तुमने अपनी यूनिफॉर्म फाड़ दी थी, इसलिए आज मैंने सिर्फ हाथ पकड़ने पर इत्तेफाक किया है। तुम कहती तो छूना नहीं और मैं कहता हूँ कि हर हर मुलाकात में तुम्हें छूता रहूँगा कि तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझी को है। और फिर खुदा हाफिज़ कहकर खुर्रम ने ना सिर्फ हाथ छोड़ दिया था बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा भी खोल दिया था।
امامہ آنسو صاف کرتے باہر نکلی۔ نسرین صحن میں ایک طرف کھڑی تھی، مگر وہ نسرین سے بات کیے بغیر گھر چلی آئی تھی۔ یونیفارم بدل کر بے دلی سے کھانا کھایا، پھر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ اپنے منگیتر کو یاد کر کے روتی رہی۔ امریکہ میں نہ صرف ڈاکٹر تھا، خوبصورت تھا، بلکہ نوجوان اور ایک امیر خاندان کا بیٹا۔ وہ کتنا خوش ہوئی تھی منگنی ہونے پر، مگر خرم نے پل بھر میں ساری خوشیاں محض ایک خوشی کے لیے خاک میں ملا دی تھیں۔ کیا محبت اسی کو کہتے ہیں؟ محبت میں تو دوسروں کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ وہ گھر میں کسی اور کو اس حرکت کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ بتاتی بھی تو یقین کون کرتا؟ سب سے پہلے تو اماں ہی کہتی، وہ بےحد شریف لڑکا ہے، تم تو شروع دن سے ہی خار کھاتی ہو اس سے۔ صبر اور خاموشی کے علاوہ کوئی آرا نہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شاید نسرین روم میں داخل ہوئی۔ امامہ نے اس کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا اور نسرین نے اس کے قریب بیٹھتے اس کو گلے لگا لیا تھا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ نسرین کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا، میں تو کل رات ہی آئی تھی، خالہ کا بیٹا چھوڑنے آیا تھا۔ رات تو سب اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئے۔ صبح وہ ناشتہ کر کے چلا گیا۔ امی بھابھی نے منگنی ٹوٹنے کی بات بتائی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اسی وقت تمہارے گھر آتی تو بھابھی نے بتایا کہ تم آج پہلے دن ہی منگنی ٹوٹنے کے بعد کالج گئی ہو۔ یہ سب تمہارے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے، امامہ نے روتے کہا۔ نہیں ماما، ماموں ایسے نہیں، نسرین نے جلدی سے کہا تو امامہ اسے الگ ہوتے بولی، اس کمینے نے ابھی ابھی خود تمہارے گھر میں اعتراف کیا ہے، مجھے ہی تمہیں بتانا یاد نہیں رہا۔ اس نے منگنی ہونے سے پہلے بھی مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے منگنی کروا لی تو وہ ختم کروا دے گا، اور اس نے وہی کیا جو کہا تھا۔ پتہ نہیں لڑکے والوں سے کیا کہا ہوگا جو انہوں نے فوراً منگنی ختم کر دی۔ یہی کہا ہوگا نا کہ لڑکی خراب ہے، اس پر دعویٰ کہ مجھ سے محبت ہے۔ امامہ چپ ہوئی تو نسرین نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں ماموں سے ضرور پوچھوں گی۔ پھر وہ امامہ کو مزید تسلی دے کر چلی گئی۔ گو کہ امامہ کی منگنی ٹوٹنے پر سبھی افسردہ تھے، مگر اب یہ افسردگی ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں سبھی ہنسنے بولنے لگے تھے سوائے امامہ کے۔ اس کو اپنے منگیتر سے محبت نہیں تھی، مگر وہ سوچتی تھی پتہ نہیں دوبارہ ایسا رشتہ ملے گا بھی یا نہیں۔ مگر ہوا کہ منگنی ختم ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا، ماسی اشرف اس کے لیے ایک اور اچھا رشتہ لے کر چلی آئی۔ شاید اس کے اپنے ہی دل پر یہ رشتہ ٹوٹنے پر چوٹ پڑی تھی۔ یہ بھی کوئی بات تھی کہ آج منگنی کی اور کل ختم۔ انہوں نے آتے ہی اماں سے کہا، آپا یہ رشتہ ان لوگوں سے بھی اچھا ہے، لڑکا ہے بھی ڈاکٹر، مگر اہم بات یہ کہ اکلوتا ہے، بےحد امیر خاندان، اور لڑکا ہے بھی پاکستان میں۔ آپ مٹی ڈالیں ان لوگوں پر اور میرے ساتھ لڑکا دیکھنے چلیں۔ اماں تو کیا جواب دیتی؟ خرم کے خوف کی وجہ سے امامہ نے خود ہی فی الحال شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے اچھی طرح جانتی تھی خرم نے جو کہا وہ کر گزرے گا۔ ابھی تو صرف میری رسوائی ہوئی ہے، پھر سارے خاندان کی ہوگی۔ بہتر ہے شادی سے بھی انکار کر دیا جائے۔ مگر گھر میں کسی نے بھی اسے اختلاف نہیں کیا۔ یہ سوچ کر کہ ابھی زخم تازہ ہے، زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا، اور ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے، صرف 19 سال ہی تو ہے۔ کچھ عرصے بعد جب بہل جائے گی تو پھر شادی کی بات کریں گے۔ یوں امامہ کا مسئلہ بغیر کسی پریشانی کے وقتی طور پر حل ہو گیا تھا۔ نسرین کی شادی کی تیاریاں ان دنوں عروج پر تھیں۔ اب تو امامہ بھی مکمل طور پر اپنا منگنی والا صدمہ بھول کر پوری طرح اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ نسرین ہی کبھی اپنی شادی کی مصروفیات سے ٹائم نکال کر اس کو ملنے آ جاتی تھی کہ خرم نے نسرین کے پوچھنے پر منگنی ختم کروانے کا ایک بالغ جرم کر لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور یہ کہ اس نے ان لوگوں کے سامنے امامہ کو خراب لڑکی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ وہ امامہ سے محبت کرتا ہے اور امامہ بھی اسے محبت کرتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ یہ منگنی ختم کر دیں، دوسری صورت میں بارات والے دن میں دولہا کو شوٹ کر دوں گا۔ اور وہ لوگ اتنے بزدل تھے کہ سوچے سمجھے بغیر ہی فوراً منگنی ختم کر دی۔ نسرین کو یہ سب سن کر بےحد افسوس ہوا، مگر اب ماموں سے کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ جو کام ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ خود بھی ماما کو اپنے گھر آنے کو نہیں کہتی تھی، اور رہا خرم تو وہ اپنی حرکت پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ پہلی بار اتنی آسانی سے مل جانے والی اپنی کامیابی پر خوش تھا۔ وہ جب استاد کی روٹی لینے کے لیے آتا اور ایسے میں کبھی اتفاق سے ماما سے سامنا ہوتا تو وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ نسرین کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ اپنی شادی سے چند روز پہلے وہ بطور خاص دوست ہونے کے ناطے امامہ کو خود انوائٹ کرنے آئی اور امامہ کو کارڈ دینے اور چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بڑی سنجیدگی سے پوچھا، امامہ اب تم نے ماموں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا مطلب؟ امامہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، یار ماموں میں کمی کیا ہے؟ تم سے سچی محبت کرتے ہیں، انہوں نے جو بھی کیا تمہاری منگنی کے حوالے سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ مگر امامہ نسرین کو بات مکمل کرنے کی مہلت دیے بغیر غرائی تھی۔ اگر اپنے ماموں کے بارے میں مزید بکواس کی تو تمہاری شادی پر نہیں آؤں گی۔ اس کمینے نے پہلے میری منگنی ختم کروا دی اور اب مجھ پر شادی نہ کرنے کا حکم لگا رکھا ہے۔ بے وقوف، اپنی اوقات بھول چکا ہے، خدا کرے مر جائے، وہ بھی بہت بری موت تاکہ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ امامہ نے بد دعا دی، ایسا نہ کہو امامہ،
اپنی ماں کا اکلوتا سہارا ہے۔ نسرین نے تڑپ کر کہا، اگر یہ بات ہے تو اس کا ذکر دوبارہ میرے سامنے کبھی مت کرنا۔ امامہ نے کہا تو نسرین خاموشی سے سر ہلا گئی تھی، پھر اجازت لے کر چلی گئی۔ وہ جب امامہ کے پاس آ رہی تھی تو خرم نے خود اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے طور پر خود اس کے حوالے سے امامہ سے بات کر کے دیکھے۔ گھر آنے کے بعد نسرین نے خرم کو بتا دیا تھا، ماموں وہ آپ کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتی، آپ بھی اپنے دل سے اس کا خیال نکال دینا، آپ کے لیے لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ لڑکیوں کی کمی تو نہیں ماں جی، مگر یہ دل نہیں مانتا۔ خرم نے جواب دیا تو بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار امامہ سے بات کر کے دیکھے گا، مگر مشکل یہ تھی کہ منگنی ختم ہونے والی لڑنے کے بعد وہ نسرین کے گھر آنا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ خرم نے سوچا اب نسرین کی شادی پر ہی بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور بڑی بے چینی سے شادی کا انتظار کرنے لگا۔ مگر ہوا یہ کہ مائیوں تو کیا، مہندی کی رسم بھی ہو گزری، مگر اپنی ہزار کوششوں کے باوجود امامہ سے ملنا تو دور کی بات، وہ اس کو جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکا تھا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے سامنے سے گزر جاتی۔ جس گاڑی کو خرم چلاتا اس گاڑی میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مائیوں پر آف وائٹ کلر کے سوٹ میں فل میک اپ کے ساتھ اونچی ہیل کی جوتی میں اس کے گورے گورے پاؤں، اور وہ خود کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ خرم کا دل اس کو اپنی باہوں میں بھرنے کو مچل گیا، مگر وہ اس کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر مہندی والی رات بھی یہی ہوا۔ مہندی کلر کے لہنگے میں وہ مائیوں والے دن سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، بالکل گڑیا سی، ہنستی مسکراتی، کھلکھلاتی، مگر یہ سب خرم کے لیے نہیں تھا۔ اس کے گھر کے اندر اس کے قریب ہونے کا موقع ملا نہ باہر، اور تھکا کر خرم نے سوچا اگر بارات والا دن بھی یوں ہی گزر گیا تو پھر شاید کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ شادی کے بعد تو نسرین کو بھی اپنے سسرال ہی رہنا تھا، یہی وجہ تھی بڑی کوشش سے اس نے یہ موقع حاصل کر لیا۔ جب مہمانوں کے لیے کھانا کھولا گیا تھا اور سب لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے تو وہ اوپر آیا کہ نسرین کو دلہن بن کر اوپر کمرے میں ہی بیٹھنا تھا۔ وہ جلدی جلدی اوپر آیا کہ اب مسئلہ بھانجی کا ہے، اگر کمرے کے اندر جا کر اس کو باہر جانے کا کہا تو وہ مانے گی نہیں۔ آخرکار اس نے نسرین کو کمرے سے باہر لانے کی ترکیب سوچ ہی لی تھی، اور پھر اپنی ترکیب پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ اوپر آیا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے سامنے ہی لگائے گئے صوفے پر امامہ دلہن بنی نسرین کے پاس بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ وہ اس کو بےتابی سے دیکھنے لگا۔ آج اس نے فیروزی کلر کے سادہ چوڑی دار پجامے اور قمیض کے ساتھ بھاری کام والا دوپٹہ کاندھے پر ڈال رکھا تھا، اور پاؤں میں ہم رنگ جوتے پہن رکھے تھے۔ اس نے خرم کو دیکھتے ہی نگاہیں جھکا لی، اور خرم نے صحن میں کھڑے کھڑے جیب سے اپنا والیٹ نکالا، پھر اس میں سے 1000 روپے نکال کر نسرین کو آواز دی تھی۔ نسرین 1000 کا نوٹ دیکھ کر سمجھی ماموں اس کو شاید سلامی دینے آئے ہیں، اسی لیے خوشی خوشی اپنا بھاری کام والا لہنگا سنبھالتی باہر صحن میں خرم کے قریب آئی تھی، اور اس کے قریب آتے ہی خرم نے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔ نسرین ہکا بکا رہ گئی، پھر جلدی سے سیڑھیوں کی جانب لپکی اور نیچے جھانکا کہ کوئی اور تو اوپر نہیں آ رہا۔ دل میں سوچا کہ اگر ایسے میں کوئی آ جائے تو کتنی بدنامی ہوگی، نہ صرف امامہ کی بلکہ ساتھ میری بھی، یا خدا آپ عزت رکھنا۔ اور پھر شاید زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا، امامہ ٹھیک ہی کہتی ہے، تمہارا ماموں پکا بدماش ہے۔ اوف خدایا، اب کیا کروں، بات کرنے دوں یا دروازہ ناک کروں؟ پھر اس نے سوچا اب اگر ماموں نے یہ سب محنت کی ہے تو بات کر ہی لیں، اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ امامہ یہی سمجھی کہ خرم نے نسرین کو پیسے دینے کے لیے بلایا ہے، لیکن جب نسرین کے باہر جاتے ہی وہ دوڑ کر کمرے میں داخل ہوا اور پھر دروازہ لاک کر کے اس کی جانب مڑا تو مارے غصے اور خوف سے وہ کھڑی ہو گئی، بلکہ آپے سے باہر ہو گئی کہ اس کمینے کو اپنی خواہش عزیز تھی، دوسرے کی عزت کا خیال تک نہیں تھا۔ خاک میں ملتی ہے تو مل جائے، یہی وجہ ہے۔ اپنی جانب بڑھتے ہوئے خرم سے سخت لہجے میں کہا تھا، او ذلیل بے غیرت انسان، میرے قریب مت آنا، چنا نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ کچھ اتنے ہی زور کا تھپڑ مارا تھا خرم نے اس کے نرم و نازک گال پر، پھر دھاڑا، کیا بے غیرتی اور ذلالت دکھائی ہے میں نے؟ تم نے کس حوالے سے مجھے بے غیرت کہا؟ عزت لوٹ لی ہے تمہاری میں نے، یا چوری کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، چرس فروخت کرتا ہوں، یا ہیروئن پیتا ہوں؟ خرم اس کے مائیوں اور مہندی والی رات والے رویے میں تپا ہوا تھا، اس لیے خود کو کنٹرول نہ کر سکا اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ امامہ سہم کر دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کا وحشی والا یہ رخ تو آج پہلی بار ہی سامنے آیا تھا، اور اب بھی سامنے کھڑا اس کو گھور رہا تھا۔ امامہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہی کہہ رہا تھا، میں دیکھنے کو ترس چاہتا ہوں، بات کرنے کو تڑپتا ہوں، اور تم نے مجھے مزید تڑپانے کے لیے خود کو گھر میں قید کرنا شروع کر دیا، نسرین کے پاس آنا بالکل چھوڑ دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے ایسا کرنے سے میں تمہیں بھول جاؤں گا کہ تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں۔ اس نے خاموش ہو کر اسے دیکھا اور کہا، آج آخری بار پوچھ رہا ہوں، پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے میرے بارے میں؟ میں بھی آخری بار ہی کہہ رہی ہوں، مجھ سے 100 بار بھی پوچھو گے نا تو یہی جواب ہوگا میرا۔ تم جیسے فقیر سے شادی کرنے کی بجائے میں عمر بھر کنواری رہنا پسند کروں گی۔
امامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شدید نفرت سے کہا۔ اس کا جواب سن کر خرم کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ وہ چند پل امامہ کو گھورتا رہا، پھر کہا، کنواری نہیں بیٹھنے دوں گا، تمہیں کچھ نہ کچھ تو انتظام کر ہی لوں گا تمہارا۔ وہ رکا اور ایک سیکنڈ کو پھر بولا، کیا کہا تھا؟ ابھی تم نے چنا نہیں نا؟ میں چنے لگا ہوں، تم روک سکتی ہو تو روک لو۔ بات ختم کرتے ہی خرم نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، جبکہ باہر کھڑی نسرین نے جب دیکھا کافی ٹائم ہو گیا ہے مگر دروازہ کھلنے میں نہیں آ رہا اور نیچے سے اب کوئی اوپر آ سکتا ہے، تو دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے زور سے چیخی، ماموں خدا کے لیے بس کر دیں، دروازہ کھول دیں، اپنی نہیں تو بھانجی کی عزت کا خیال کر لیں۔ نسرین کی آواز سن کر خرم نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر امامہ کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کو دیکھا۔ امامہ نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور خرم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا، پھر سباک لہجے میں کہا، یاد رکھنا آج سے تم میری امانت ہو، میں تمہیں چھو چکا ہوں، کوئی دوسرا یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ چند پل اس کو گھورنے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اڑایا، شادی نہیں کرنا ہے ماما، شادی نہیں کرنا۔ یہ سن کر ہی پاگل ہو جاؤں گا میں کہ تم میری نہیں رہی، تباہ کر ڈالوں گا، رسوا کر ڈالوں گا، پھر میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو۔ مجھ سے کسی نرمی یا معافی کی امید مت رکھنا۔ کتنی بار پوچھا ہے میں نے، ایک جواب، ایک ہی ضد ہے کہ موٹر میکینک سے شادی نہیں کرنا۔ تم آج بھی اپنی ضد پر قائم ہو تو ٹھیک ہے، اب مجھے صرف 5 برس دے دو، 5 برس بعد میں تمہارے معیار کے مطابق بن کر تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ اور سنو، BA کرنے کے بعد تمہیں مزید آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تعلیم میری میٹرک ہی رہے گی۔ تمہیں اپنا BA پر اتنا فخر ہے، MA کر لیا تو ساری زندگی میرے عذاب ہی بنا دو گی۔ اب میں تم سے صرف اس وقت ہی بات کروں گا جب تمہارے معیار کے مطابق بن کر تمہارے سامنے آؤں گا۔ اس نے آخری بار بغور اس کو دیکھا، پھر دروازے کی سمت بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازے کے قریب ہی نسرین پریشان کھڑی تھی۔ خرم ایک نظر اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ خرم نے رک کر اندر دیکھا اور امامہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا اور زیر لب کہا، بے سکون اگر مجھے کیا ہے تو سکون سے تو اب تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا، اور نہ ہی BA کے بعد پڑھنے دوں گا، نہ ہی شادی کرنے دوں گا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ یہ کہتے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ نیچے آیا تو کھانا چل رہا تھا۔ منیر اور چھوٹے نذیر سے باتیں کرنے لگا، مگر دھیان سارے کا سارا روتی ہوئی امامہ کی طرف ہی تھا۔ پھر باقی رسموں اور ان کی ادائیگی کے بعد نسرین کی رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ نسرین کے بھائیوں کے ساتھ اندر آیا۔ نسرین نیچے امامہ کے پاس آ چکی تھی۔ امامہ اس کے پاس تھی مگر روئی روئی، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ وہ اس کی عزیز سہیلیوں سے جدا ہو رہی تھی، رونا تو تھا ہی اسے، تاہم وہ میک اپ پھر سے کر چکی تھی۔ نسرین کے رخصت ہوتے ہی وہ بھی اپنے گھر چلی آئی تھی۔ امامہ نسرین سے خفا تھی مگر یہ بھی جانتی تھی کہ وہ دھوکے سے اندر آیا تھا، تاہم اس نے نسرین سے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارے بدمعاش ماموں کی وجہ سے اب میں تمہارے ولیمے میں شامل نہیں ہوں گی۔ بڑی مشکل سے نسرین نے اس کو ولیمے پر آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ ولیمے والے دن اس کے گھر کے سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ جب خالہ میرا اس کو خود لینے آئی تھیں کہ نسرین اس کو اس بات کی تاکید کر کے گئی تھی کہ جب سب گاڑیوں میں بیٹھ جائیں تو وہ خود جا کر امامہ کو لے کر آئیں، ورنہ وہ نہیں آئے گی۔ امامہ خالہ میرا کے ساتھ باہر آئی تو خرم ان کے گھر کے دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ امامہ کو دیکھتے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تو امامہ نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر جامنی ستاروں سے کام ہوا تھا۔ میک اپ بھی روز کی طرح فل کر رکھا تھا، بال ہلکے جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھے تھے، ساتھ ہی وہ ہیل کی 2 کلر ہی کی جامنی اور سفید جوتی پہن رکھی تھی۔ خرم سب سے لاپرواہ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ منیر بھائی کی گاڑی میں بیٹھ نہیں گئی تھی، اور دل میں اپنے مستقبل کا سوچتا رہا۔ انجام جو بھی ہو، اب جو سوچا ہے اس پر عمل تو کرنا ہی ہے، مانے یا نہ مانے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر اس گاڑی کی جانب بڑھ گیا جو اسے خود ڈرائیو کرنی تھی۔ نسرین کی شادی کو بھی 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اس دن چھٹی تھی اور وہ حسب معمول چائے کے ساتھ سپہر کے ٹائم پکوڑے تل رہی تھی۔ جب ابا کی آواز آئی، وہ سامنے لاؤنج میں اماں کے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو خرم کو ماں کی تنہائی کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے خود بھی اس کو سمجھایا تھا مگر پھر اس کی ایک ہی بات نے مجھے خاموش کر دیا۔ خرم نے کہا، استاد ہمارا گھر نہیں، اس تنخواہ میں گھر بن بھی نہیں سکتا۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اس لیے نہیں جانتے کہ 2 ٹکے کے کرایہ دار کو تو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں پیسہ کمانے باہر جانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی اجازت سے کہ میں آپ کو اپنا استاد ہی نہیں اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اجازت دے دی اور پرسوں وہ دبئی چلا گیا ہے۔ خدا اس نیک بچے کو کشادہ رزق دے، وہ جس مقصد کے لیے گیا ہے اللہ اس میں اسے کامیاب کرے، آمین۔ اماں نے جلدی سے کہا۔ ابا اور بھی اس کے بارے میں بہت کچھ بتا رہے تھے جو ظاہر ہے خرم کی تعریف ہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سب کو چائے پکوڑے دیے، پھر اپنا چائے والا مگ لیے اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ دل میں یہ سوچ کر خوشی سے ہوئی کہ آج سے وہ آزاد تھی۔
نیک بچہ کتنا بڑا بدماش ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ امامہ نے نفرت سے سوچا۔ اپنے روم میں ٹہلتے خرم کو برا بھلا کہتی رہی۔ اس نے اپنی چائے ختم کی اور پھر مگ ایک طرف رکھ کر خود سکون کی ایک گہری سانس لی، بستر پر لیٹ گئی۔ بہت بے چین کرنے والی راتوں کے بعد وہ آج پرسکون نیند سونے والی تھی۔ آج سے وہ کسی کی نگاہوں کی زد میں نہیں تھی، نہ نگرانی میں۔ شادی کے بعد نسرین پہلی بار اس کو ملنے آئی تو بے حد اداس تھی۔ امامہ نے اداسی کی وجہ پوچھی تو نسرین بولی، تمہیں شاید معلوم نہیں، ماموں ملک چھوڑ گئے ہیں۔ تمہاری وجہ سے پیسہ کمانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے تم نے انہیں 2 ٹکے کا کرایہ دار کہا تھا نا؟ فضول ہے اس کا جانا۔ اگر وہ میرے لیے گیا ہے تو اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ کتنا بھی پیسہ کما لے، تعلیم تو اس کی میٹرک کی رہے گی۔ وہ امیر ہو جائے گا، اپنا گھر خرید لے گا، مگر رہے گا تو معمولی موٹر مکینک ہی نا۔ امامہ کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ یہ دیکھ نسرین نے کہا، اب ایسا تو نہ کہو امامہ، ماموں صرف تمہاری وجہ سے گئے ہیں۔ وہ تم سے سچی محبت کرتے ہیں، تمہارے معیار پر پورا اترنے کے لیے وہ… مگر امامہ نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بکواس بند کرو، سچی محبت کرتا ہے؟ اماں کہتی ہیں یہاں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ویسے وہ مجھ سے لاکھ محبت کر لے، مجھے تو اس ذلیل کمینے سے شدید نفرت ہے۔ کمینے نے محض اپنی خوشی کے لیے میری منگنی ختم کروا کر مجھے رسوا کیا۔ تمہاری بارات والے دن اس نے اتنی زور سے مجھے تھپڑ مارا۔ جو کچھ اب تک اس نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد محبت کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں اس ذلیل کمینے بلکہ بدماش سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تمہاری منگنی کے بعد شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی ہی اس نے ختم کروا دی۔ اوپر سے دھمکی دی ہے کہ نہ پڑھنا نہ شادی کرنا۔ محبت کرنے والے یہ سب نہیں کرتے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، صاف سیدھی بات یہ ہے کہ وہ کچھ بن بھی جائے نا، سو ملک کا مالک بھی بن جائے، تو اس سے شادی کرنے کے بجائے عمر بھر کنواری بیٹھنا پسند کروں گی۔ مجھے تمہارے ماموں سے شدید نفرت ہے اور یہ نفرت ہمیشہ رہے گی۔ یہ سن کر نسرین کو دل ہی دل میں بے حد غصہ آیا تھا اور اس نے کہہ بھی دیا، امامہ تم خیر کچھ بھی کہو، ماموں اپنی ضد پوری کر کے رہیں گے اور وہ جو کہہ کر گئے ہیں ویسا ہی کرنا۔ یقیناً وہ تمہاری نگرانی کا کوئی معقول بندوبست بھی کر گئے ہوں گے۔ ان کی مرضی کے خلاف کچھ کر کے رسوا مت ہونا۔ اور پھر فوراً چلی گئی۔ در حقیقت پہلی بار اس کو ماموں کے حوالے سے امامہ کا لہجہ برا لگا تھا۔ ایک شخص اس کی محبت پانے کے لیے بوڑھی ماں کو تنہا چھوڑ گیا تھا اور اس کے نخرے ابھی تک ختم ہی نہ ہوئے تھے۔ خرم کی لگائی ہوئی پابندیوں کا سوچ کر امامہ سارا وقت اڑتی رہتی، مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، خاص کر کے فارغ وقت بہت مشکل سے گزرتا۔ مگر پھر اس کا دل بہلانے والا کھلونا مل گیا۔ سارا ہی گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ گھر کا ہر فرد خوش تھا۔ بھابھی کے یہاں پیارا سا بیٹا ہوا تھا۔ ننھے منھے زین کا وجود سارے گھر کا دل بہلانے کے لیے کھلونا تھا۔ امامہ کا کالج سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد سارا وقت زین کے ساتھ کھیلتے اور خوش رہتی۔ اب خرم کا خیال اور اس پر غصہ کم ہی آتا تھا۔ عابد بھائی بھی جاب چھوڑ کر مستقل پاکستان آ چکے تھے اور ابو کے ساتھ مل کر اپنی ذاتی ورکشاپ کھولی تھی جو کہ خوب چل نکلی تھی اور گھر میں روپے پیسے کی فراوانی ہو گئی تھی۔ اماں اس کے جہیز کے لیے قیمتی سامان خرید کر رکھ رہی تھیں۔ یہ الگ بات کہ خرم کے خوف کی وجہ سے امامہ فی الحال شادی کے لیے ہاں نہیں کر رہی تھی اور اماں اس کی اس بات سے بہت پریشان تھیں۔ ان کو پریشان دیکھ کر امامہ نے کہا، اماں آپ کو ابھی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ پہلے مجھے بی اے کرنے دیں، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور اماں چپ ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے بی اے بھی پاس کر لیا۔ تو اماں بھابھی نے شادی کا کہا تو پہلی بار امامہ نے مصنوعی غصے سے چیختے ہوئے کہا، شادی شادی، اس کے علاوہ جیسے اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا اس گھر میں کرنے کو۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ کم تو نہیں جو آپ پھر سے میری رسوائی کروانا چاہتے ہیں۔ اماں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے کہا، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور بھول بھی جاتی ہیں۔ تم تو ایک بات پکڑ کر ہی بیٹھ گئی ہو۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بار ایسا ہو؟ سبھی ان بغیرت لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ چلو پہلے تو تمہاری پڑھائی کا مسئلہ تھا نا، مگر اب تو تم بی اے کر چکی ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ سبھی لوگوں کا نہیں، مسئلہ صرف ایک بغیرت فرد کا ہے۔ امامہ نے دل ہی دل میں دانت پیستے کہا اور سوچا، مان جاؤ امامہ لاڈلی، دیکھنا اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ میرا رب اب میری بیٹی کا مقدر بہت اچھا کھولے گا۔ میں ہر نماز پڑھ کر تمہارے لیے دعا مانگتی ہوں۔ ہاں کرو بیٹی، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ اماں نے اس کو پیار کرتے کہا اور امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے سوچا، مجھے تکلیف دینے والے، مجھے بے سکون کرنے والے، رسوا کرنے والے اور میرے خاندان کو پریشان کرنے والے، تمہیں عمر بھر خوشی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اور اماں سے کہا، اماں ابھی میرا دل نہیں مانتا، جب یہ مان گیا تو میں خود آپ سے کہہ دوں گی، لیکن ابھی اس ٹاپک کو مجھ سے بات مت کریں تو بہتر ہوگا۔ اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اماں اس کے رویے پر فوزیہ سے بات کرنے لگی۔ فوزیہ سنتی رہی، خود منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ پھر زین کے رونے کی آواز سن کر اٹھ گئی تھی۔
کرن میٹرک کے بعد کالج چلی گئی تھی، جبکہ ماما نے اماں ابا اور عابد بھائی سے بمشکل اجازت حاصل کر کے ایک اسکول میں جاب کر لی تھی۔ اس طرح وقت بزی ہو گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کو خرم سے شادی نہیں کرنی تھی، مگر خرم کے ہوتے وہ اپنی مرضی سے باہر شادی نہیں کر سکتی تھی، اور ایسے میں گھر بیٹھ کر فارغ وقت میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے سے بہتر تھا کہ وہ کچھ کر لے۔ خرم کو ملک سے باہر گئے 3 برس ہو گئے تھے۔ اس دوران اس نے ماما کو فون کیا تھا، نہ ہی کسی قسم کا خط لکھا تھا۔ ہاں، خرم کی ماں اس کے بارے میں بات کرتی رہتی تھی، یا پھر نسرین جب آتی، ماموں خط میں تمہارا ذکر نہیں کرتے کہ کوئی اور نہ پڑھ لے، مگر فون وہ مجھے صرف تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہاری سہیلی اب کیسی ہے، غصے میں رہتی ہے یا کبھی مسکراتی بھی ہے، صحت اب کیسی ہے، پہلے جیسی اسمارٹ ہے یا عمر بڑھنے کے ساتھ وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ اور ماموں کہتے تھے کہ امامہ سے پوچھو، اگر اجازت دے تو کبھی فون کر لیا کروں۔ اب بولو کیا کہوں؟ ماموں سے نسرین نے بات ختم کر کے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کتنی بار کہا ہے جب میرے پاس آؤ تو صرف اپنی باتیں کیا کرو۔ امامہ نے غصے سے کہا، مگر نسرین پھر بھی باز نہ آئی۔ شادی کے بعد وہ بھی نڈر ہو چکی تھی۔ اب وہ امامہ سے ذرا کم ہی ڈرتی تھی، ورنہ شادی سے پہلے تو اس کو اس بات کا خوف رہتا کہ کہیں ماموں کی وجہ سے اس کی امامہ سے دوستی نہ ختم ہو جائے۔ نسرین چلی گئی تو امامہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اس گزرتے 3 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ نسرین 2 خوبصورت بچوں کی ماں بن چکی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور منیر بھائی کے بعد نسرین کے 2 اور بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ادھر فوزیہ بھابھی زین کے بعد ایک اور پیاری سے سومی بیٹے کی ماں بن چکی تھیں۔ اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کو ایک بیٹا دے کر خدا نے 5 بیٹیاں دے دی تھیں، جبکہ بہو نے آتے ہی ایک کے بعد دوسرے پوتے کی دادی بنا دیا تھا، مگر اسماء آپا کی گود ابھی بھی خالی تھی۔ اس کے باوجود سبھی خوش تھے، مگر وہ خود کہاں تھی؟ نہ حال نہ اس کا کوئی مستقبل۔ بغیر نکاح کے وہ اس کا مالک بن بیٹھا تھا، اور وہ خود اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ اب تو نسرین بھی ماموں کے فیور میں بولنے لگی تھی۔ بظاہر وہ ان سب کے ساتھ خوش تھی، مگر اندر ہی اندر جو اس کی حالت تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ بہت سوچنے کے باوجود اس مسئلے کا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو زندگی میں کچھ مسئلے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایسے مسئلے وقت کے سپرد کر دینے چاہیے کہ شاید گزرتا وقت ہی کوئی حل ڈھونڈ نکالے۔ امامہ نے بھی خرم والا مسئلہ حالات کے سپرد کر دیا تھا، اور انہی دنوں اس کا ایک اچھا رشتہ بھی آ گیا۔ باقی اگلی قسط میں